السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید کے 24واں پارے کا اردو میں مکمل ترجمہ سنیں گے۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے۔ اس شخص سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور سچی بات کو یعنی قرآن کو جبکہ وہ اس کے پاس رسول کے ذریعے سے پہنچی جھٹلائے۔ کیا قیامت کے دن جہنم میں ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہ ہوگا؟ اور جو لوگ سچی بات لے کر آئے اور خود بھی اس کو سچ جانا تو یہ لوگ پرہیزگار ہیں۔ ان کا فیصلہ یہ ہوگا کہ وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس سب کچھ ہے۔ یہ صلہ ہے نیک کاروں کا تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے برے عملوں کو دور کر دے اور ان کے نیک کاموں کے عوض ان کو ان کا ثواب دے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کافی نہیں؟ اور یہ لوگ آپ کو ان جھوٹے معبودوں سے ڈراتے ہیں جو خدا کے سوا تجویز کر رکھے ہیں، اور جس کو خدا گمراہ کرے اس کا کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جس کو وہ ہدایت دے اس کا کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا خدا تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا نہیں؟ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ آپ ان سے کہیے کہ بھلا پھر یہ تو بتلاؤ کہ خدا کے سوا تم جن معبودوں کو پوجتے ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے کیا یہ معبود اس کی دی ہوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی عنایت کرنا چاہے کیا یہ معبود اس کی عنایت کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ اس سے ثابت ہو گیا کہ میرے لیے خدا کافی ہے، توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنی حالت پر عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ اب جلدی تم کو معلوم ہوا چاہتا ہے کہ وہ کون شخص ہے جس پر دنیا میں ایسا عذاب آیا چاہتا ہے کہ جو اس کو رسوا کر دے گا اور بعد مرگ اس پر دائمی عذاب نازل ہوگا۔ ہم نے آپ پر یہ کتاب لوگوں کے نفع کے لیے اتاری جو حق کو لیے ہوئے ہیں۔ جو شخص راہ راست پر آئے گا تو اپنے نفع کے واسطے، اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا یعنی اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اور آپ ان پر کچھ بطور ذمہ داری کے مسلط نہیں کیے گئے۔ اللہ ہی قبض یعنی معطل کرتا ہے ان کے جانوں کو ان کی موت کے وقت، اور ان جانوں کو بھی جن کی موت نہیں آئی ان کے سونے کے وقت، پھر ان جانوں کو تو روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم فرما چکا ہے، اور باقی جانوں کو ایک میعاد معین تک کے لیے رہا کر دیتا ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے جو کہ سوچنے کی عادی ہیں دلائل ہے۔ ہاں، کیا ان مشرک لوگوں نے خدا کے سوا اور دوسروں کو معبود قرار دے رکھا ہے جو ان کی سفارش کریں گے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگرچہ یہ کچھ بھی قدرت نہ رکھتے ہوں اور کچھ بھی علم نہ رکھتے ہو، آپ کہہ دیجئے کہ سفارش تو تمام تر خدا ہی کے اختیار میں ہے، تمام آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اور جب فقط اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل منقبض ہوتے ہیں جو کہ آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر آتا ہے تو اسی وقت وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ کہیے کہ اے اللہ، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، باطن اور ظاہر کے جاننے والے، آپ ہی قیامت کے روز اپنے بندوں کے درمیان ان امور میں فیصلہ فرما دیں گے جن میں وہ باہم اختلاف کرتے تھے۔ اگر ظلم یعنی شرک و کفر کرنے والوں کے پاس دنیا بھر کی تمام چیزیں ہو اور ان چیزوں کے ساتھ اتنی چیزیں اور بھی ہو تو وہ لوگ قیامت کے دن سخت عذاب سے چھوٹ جانے کے لیے بے تامل ان کو دینے لگے، اور خدا کی طرف سے ان کو معاملہ پیش آئے گا جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا، اور اس وقت ان کو تمام اپنے برے اعمال ظاہر ہو جائیں گے، اور جس عذاب کے ساتھ وہ استہزاء کیا کرتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا۔ پھر جس وقت اس مشرک آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرما دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھ کو میری تدبیر سے ملی ہے، بلکہ وہ ایک آزمائش ہے، لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ یہ بات بعض ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، جیسے قارون نے کہا تھا، ان کی کارروائی ان کے کچھ کام نہ آئی، پھر ان کی تمام بدعملیاں ان پر آ پڑی اور سزا یاب ہوئے، اور ان میں بھی جو ظالم ہیں ان پر بھی ان کی یہ بدعملیاں ابھی پڑنے والی ہے، اور یہ خدا تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے۔ کیا ان لوگوں کو احوال میں غور کرنے سے یہ معلوم نہیں ہوا کہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق دے دیتا ہے، اور وہی جس کے لیے چاہتا ہے تنگی بھی کر دیتا ہے؟ اس میں ایمان والوں کے واسطے نشانیاں ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے کفر و شرک کر کے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہے، کہ تم خدا کی رحمت سے نا امید مت ہو، بالیقین خدا تعالیٰ تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، واقعی وہ بڑا بخشنے والا بڑی رحمت والا ہے۔ اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اسلام قبول کرنے میں اس کی فرمانبرداری کرو قبل اس کے کہ تم پر عذاب الہی واقع ہونے لگے، اور پھر اس وقت کس کی طرف سے تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے، اور تم کو چاہیے کہ
اپنے رب کے پاس سے آئے ہوئے اچھے اچھے حکموں پر چلو قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ پڑے اور تم کو اس کا خیال بھی نہ ہو۔ کبھی کل قیامت کو کوئی شخص کہنے لگے کہ افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے خدا کی جناب میں کی، اور میں تو احکام خداوندی پر ہنستا ہی رہا، یا کوئی یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں مجھ کو ہدایت کرتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں سے ہوتا، یا کوئی عذاب کو دیکھ کر یوں کہنے لگے کہ کاش میرا دنیا میں پھر جانا ہو جائے، پھر میں نیک بندوں میں ہو جاؤں۔ ہاں بے شک تیرے پاس میری آیتیں پہنچی تھی، سو تو نے ان کو جھٹلایا، اور جھٹلانا کسی شعبے سے نہ تھا بلکہ تو نے تکبر کیا اور کافروں میں ہمیشہ شامل رہا۔ اور آپ قیامت کے روز لوگوں کے چہرے سیاہ دیکھیں گے جنہوں نے خدا پر جھوٹ بولا تھا۔ کیا ان متکبرین کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ اور جو لوگ شرک و کفر سے بستے تھے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کامیابی کے ساتھ جہنم سے نجات دے گا، ان کو ذرا تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے، کیونکہ جنت میں غم نہیں۔ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے، اور اسی کے اختیار میں ہے کنجیاں آسمانوں اور زمین کی، اور جو لوگ اس پر بھی اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے وہ بڑے خسارے میں رہیں گے۔ آپ ان کے جواب میں کہہ دیجئے کہ اے جاہلو، کیا پھر بھی تم مجھ کو غیر اللہ کی عبادت کرنے کی فرمائش کرتے ہو؟ اور آپ کی طرف بھی اور جو پیغمبر آپ سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کی طرف بھی یہ بات وحی میں بھیجی جا چکی ہے کہ اے عام مخاطب، اگر تو شرک کرے گا تو تیرا کیا کرایا کام سب غارت ہو جائے گا اور تو خسارے میں پڑے گا۔ تو اے مخاطب کبھی شرک مت کرنا بلکہ ہمیشہ اللہ ہی کی عبادت کرنا اور اللہ کا شکر گزار رہنا۔ اور افسوس ہے کہ ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کی کچھ عظمت نہ کی جیسی عظمت کرنا چاہیے تھی، حالانکہ اس کی وہ شان ہے کہ ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور تمام آسمان لپٹے ہوں گے اس کے داہنے ہاتھ میں۔ وہ پاک اور برتر ہے ان کے شرک سے، اور قیامت کے روز سور میں پھونک مار دی جائے گی تو تمام آسمان اور زمین والوں کے ہوش اڑ جائیں گے مگر جس کو خدا چاہے۔ پھر اس سور میں دوبارہ پھونک ماری جائے گی تو دفتن سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے اور چاروں طرف دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور بے کیف سے روشن ہو جائے گی، اور سب کا نام اعمال ہر ایک کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے، اور سب میں یہ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کیا جائے گا، اور ان پر ذرا ظلم نہ ہوگا، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، اور وہ سب کے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ اور جو کافر ہے وہ جہنم کی طرف گرو گرو بنا کر ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب دوزخ کے پاس پہنچیں گے تو اس وقت اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور ان سے دوزخ کے محافظ فرشتے بطور ملامت کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تم ہی لوگوں میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سنایا کرتے تھے اور تم کو تمہارے اس دین کے پیش آنے سے ڈرایا کرتے تھے؟ کافر کہیں گے کہ ہاں، لیکن عذاب کا وعدہ کافروں پر پورا ہو کر رہا۔ پھر ان سے کہا جائے گا، یعنی فرشتے کہیں گے کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو اور ہمیشہ اس میں رہا کرو، غرض خدا کے حکم سے تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے وہ گرو گرو ہو کر جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس جنت کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے تاکہ ذرا بھی دیر نہ لگے، اور وہاں کے محافظ فرشتے ان سے کہیں گے السلام علیکم، تم مزے میں رہو، سو اس جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ، اور داخل ہو کر کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا اور ہم کو اسی سرزمین کا مالک بنا دیا کہ ہم جنت میں جہاں چاہے مقام کرے، غرض نیک عمل کرنے کا اچھا بدلہ ہے۔ اور آپ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ حساب کے اجلاس کے وقت عرش کے گرد گرد حلقہ باندھے ہوں گے اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے ہوں گے، اور تمام بندوں میں ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ ساری خوبیاں خدا کو زیبا ہیں جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ سورہ مومن مکے میں نازل ہوئی، اس میں 85 آیتیں اور 9 رکوع ہے۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت ہی رحم والے ہیں۔ حامیم، اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ یہ کتاب اتاری گئی ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، گناہ کا بخشنے والا ہے اور توبہ کا قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، قدرت والا ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اسی کے پاس سب کو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایتوں میں یعنی قرآن میں وہی لوگ ناحق کے جھگڑے نکالتے ہیں جو اس کے منکر ہے، سو ان لوگوں کا شہروں میں امن و امان سے چلنا پھرنا آپ کو اشتباہ میں نہ ڈالے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور دوسرے گروہوں نے بھی جو ان کے بعد ہوئے جیسے عاد و ثمود وغیرہ، ہم دین حق کو جھٹلایا تھا، اور ہر امت میں سے جو لوگ ایمان نہ لائے تھے انہوں نے اپنے پیغمبر کے گرفتار کرنے کا ارادہ کیا اور ناحق کے جھگڑے نکالے تاکہ اس ناحق سے حق کو باطل کر دے، سو میں نے آخر میں ان پر داروگیر
کی سو دیکھو میری طرف سے ان کو کیسی سزا ہوئی۔ اور اسی طرح تمام کافروں پر آپ کے پروردگار کا یہ قول ثابت ہو چکا ہے کہ وہ لوگ آخرت میں دوزخی ہوں گے جو فرشتے کے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور جو فرشتے اس کے ارد گرد وہ اپنے رب کی تسبیح و تمجید کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے اس طرح استغفار کیا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ کی رحمت اور علم ہر چیز کو شامل ہے، سو ان لوگوں کو بخش دیجیے جنہوں نے شرک و کفر سے توبہ کر لی ہے اور آپ کے رستے پر چلتے ہیں، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے پروردگار، ان کو ہمیشہ رہنے کے بہشتوں میں جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے داخل کر دیجیے، اور ان کے ماں باپ اور بیویوں اور اولادوں میں جو جنت کے لائق اور مومن ہوں ان کو بھی داخل کر دیجیے۔ بلا شک آپ زبردست حکمت والے ہیں، اور ان کو قیامت کے دن ہر طرح کی تکالیف سے بچائیے، اور آپ جس کو اس دن کی تکالیف سے بچا لے تو اس پر آپ نے بہت مہربانی فرمائی، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ جو لوگ کافر ہوئے اس وقت ان کو پکارا جائے گا کہ جیسی تم کو اس وقت اپنے سے نفرت ہے، اس سے بڑھ کر خدا کو تم سے نفرت تھی جبکہ تم دنیا میں ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے، پھر تم نہیں مانا کرتے تھے۔ وہ لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہم کو دوبارہ مردہ رکھا اور دوبارہ زندگی دی، سو ہم اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں، تو کیا یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب صرف اللہ کا نام لیا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے، سو اس پر یہ فیصلہ اللہ کا ہے جو عالی شان اور بڑے رتبے والا ہے۔ وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے، اور وہی ہے جو آسمان سے تمہارے لیے رزق بھیجتا ہے، اور صرف وہی شخص نصیحت قبول کرتا ہے جو خدا کی طرف رجوع کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ سو تم لوگ خدا کو خالص اعتقاد کر کے پکارو، گو کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔ وہ رفیع الدرجات ہے، وہ عرش کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی یعنی اپنا حکم بھیجتا ہے تاکہ وہ صحاب وہی لوگوں کو اجتماع کے دن یعنی قیامت کے دن سے ڈرائے، جس دن سب لوگ خدا کے سامنے موجود ہوں گے کہ ان کی بات خدا سے مخفی نہ رہے گی۔ آج کے روز کس کی حکومت ہوگی؟ بس اللہ ہی کی ہوگی جو یکتا اور غالب ہے۔ آج ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور آپ ان لوگوں کا ایک قریب آنے والے مصیبت کے دن سے کہ روز قیامت ہے ڈرائیے، جس وقت کلیجے منہ کو آ جائیں گے اور غم سے گھٹ گھٹ جائیں گے۔ اس روز ظالموں کا نہ کوئی دلی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کا کہا مانا جائے گا۔ وہ ایسا ہے کہ آنکھوں کی چوری کو جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جو سینوں میں پوشیدہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ اور خدا کے سوا جن کو یہ لوگ پکارا کرتے تھے وہ کسی طرح کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ کیا ان لوگوں نے ملک میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو کافر لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا کیسا انجام ہوا؟ وہ لوگ قوت اور نشانیوں میں جو کہ زمین پر چھوڑے گئے ہیں ان سب سے بہت زیادہ تھے، سو ان کے گناہوں کی وجہ سے خدا نے ان پر داروگیر فرمائی اور ان کا کوئی خدا کے عذاب سے بچانے والا نہ ہوا۔ یہ مواخذہ اس سبب سے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آتے رہے، پھر انہوں نے نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مواخذہ فرمایا۔ بے شک وہ بڑی قوت والا، سخت سزا دینے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنے احکام اور کھلی دلیل کے ساتھ فرعون اور ہامان اور قارون کے پاس بھیجا، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے اور جھوٹا ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ عام لوگوں کے پاس دین حق جو ہماری طرف سے تھا لے کر آئے تو ان مذکور لوگوں نے بطور مشورے کے کہا کہ جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دو۔ اور ان کافروں کی تدبیر محض بے اثر رہی، اور فرعون نے اہل دربار سے کہا کہ مجھ کو چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر ڈالوں، اور اس کو چاہیے کہ اپنے رب کو مدد کے لیے پکارے۔ مجھ کو اندیشہ ہے کہ وہ کہیں تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک میں کوئی خرابی نہ پھیلا دے۔ اور موسیٰ نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ میں اپنے اور تمہارے یعنی سب کے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں ہر خرد دماغ شخص کے شر سے جو روز حساب پر یقین نہیں رکھتا۔ اور اس مجلس مشورے میں ایک مومن شخص نے جو کہ فرعون کے خاندان میں سے تھا اور اب تک اپنا ایمان پوشیدہ رکھے ہوئے تھا، کہا کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، حالانکہ وہ ہمارے رب کی طرف سے اس دعوے پر دلیلیں بھی لے کر آیا ہے؟ اور اگر بالفرض وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا، اور اگر وہ سچا ہوا تو وہ جو کچھ پیشن گوئی کر رہا ہے اس میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو مقصود تک نہیں پہنچاتا جو اپنی حد سے گزر جانے والا، بہت جھوٹ بولنے والا ہو۔ اے میرے بھائیو، آج تو تمہاری سلطنت ہے کہ اس کی سرزمین
زمین میں تم حاکم ہو، سو خدا کے عذاب میں ہماری کون مدد کرے گا اگر ان کے قتل کرنے سے وہ ہم پر آ پڑا۔ فرعون نے یہ تقریر سن کر جواب میں کہا کہ میں تو تم کو وہی رائے دوں گا جو خود سمجھ رہا ہوں کہ ان کا قتل ہی مناسب ہے، اور میں تم کو عین طریق مصلحت بتلاتا ہوں۔ اور اس مومن نے کہا، صحابو، مجھ کو تمہاری نسبت اور امتوں کے سے روز بد کا اندیشہ ہے، جیسا کہ قوم نوح اور عاد اور ثمود اور ان کے بعد والے یعنی قوم لوط وغیرہ کا حال ہوا تھا، اور خدا تعالیٰ تو بندوں پر کسی طرح کا ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اور صحابو، مجھ کو تمہاری نسبت اس دین کا اندیشہ ہے جس میں کثرت سے ندائیں ہوں گی، جس روز موقف حساب سے پشت پھیر کر دوزخ کی طرف لوٹو گے، اور اس وقت تم کو خدا سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اور جس کو خدا ہی گمراہ کرے اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔ اور اس کے قبل تم لوگوں کے پاس یوسف علیہ السلام دلائل و توحید و نبوت کے لے کر آ چکے ہیں، سو تم ان امور میں بھی برابر شک ہی میں رہے جو وہ تمہارے پاس لے کر آئے تھے، حتیٰ کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو تم لوگ کہنے لگے کہ بس اب اللہ کسی رسول کو نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آپے سے باہر ہو جانے والوں اور شبہات میں گرفتار ہونے والوں کو غلطی میں ڈالے رکھتا ہے، جو بلا کسی سند کے ان کے پاس موجود ہو، خدا کی آیتوں میں جھگڑے نکالا کرتے ہیں۔ اسی کنج بحثی سے خدا تعالیٰ کو بڑی نفرت ہے اور مومنین کو بھی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر مغرور جابر کے پورے قلب پر مہر کر دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا، اے ہامان، میرے واسطے ایک بلند عمارت بنواؤ، شاید میں آسمان پر جانے کی راہوں تک پہنچ جاؤں، پھر وہاں جا کر موسیٰ کے خدا کو دیکھ بھالوں، اور میں تو موسیٰ کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ اور اس طرح فرعون کی اور بد کرداریاں بھی اس کو مستحسن معلوم ہوئی تھی اور سیدھے راستے سے رک گیا، اور فرعون کی ہر تدبیر غارت ہو گئی۔ اور اس مومن نے کہا کہ اے بھائیو، تم میری راہ پر چلو، میں تم کو ٹھیک ٹھیک راستہ بتلاتا ہوں۔ اے بھائیو، یہ دنیاوی زندگی محض چند روزہ ہیں، اور اصل ٹھہرنے کا مقام تو آخرت ہے، جہاں جزا کا یہ قانون ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے اس کو اس کا پورا بدلہ ملتا ہے، اور جو نیک کام کرتا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطیکہ کا مومن ہو، اسے لوگ جنت میں جائیں گے اور وہاں بے حساب ان کو رزق ملے گا۔ اور اے میرے بھائیو، یہ کیا بات ہے کہ میں تو تم کو طریق نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھ کو دوزخ کی طرف بلاتے ہو؟ یعنی تم مجھ کو اس بات کی طرف بلاتے ہو کہ میں خدا کے ساتھ کفر کروں اور ایسی چیز کو اس کا ساتھی بناؤں جس کے ساتھی ہونے کے میرے پاس کوئی بھی دلیل نہیں، اور میں تم کو خدائے زبردست فتح بخش کی طرف بلاتا ہوں۔ یقینی بات ہے کہ تم جس چیز کی عبادت کی طرف مجھ کو بلاتے ہو وہ نہ تو دنیا ہی میں پکارے جانے کے لائق ہے اور نہ آخرت ہی میں، اور یقینی بات ہے کہ ہم سب کو خدا کے پاس جانا ہے، اور جو لوگ دائرے عبودیت سے نکل رہے ہیں وہ سب دوزخی ہوں گے۔ سو آگے چل کر تم میری بات کو یاد کرو گے، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ خدا تعالیٰ سب بندوں کا نگران ہے۔ پھر خدا تعالیٰ نے اس مومن کو ان لوگوں کے مضر تدبیروں سے محفوظ رکھا، اور فرعون والوں پر مائع فرعون کے موذی عذاب نازل ہوا، جس کا آگے بیان ہے کہ وہ لوگ برزخ میں صبح و شام آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں، اور جس روز قیامت ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو مائع فرعون کی نہایت سخت آگ میں داخل کرو۔ اور جب کہ کفار دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑے کریں گے تو ادنا درجے کے لوگ یعنی تابعین بڑے درجے کے لوگوں سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے، سو کیا تم ہم سے آگ کا کوئی جزو ہٹا سکتے ہو؟ وہ بڑے لوگ کہیں گے کہ ہم سبھی دوزخ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا، اور اس کے بعد جتنے لوگ دوزخ میں ہوں گے جہنم کے موکل فرشتوں سے درخواست کے طور پر کہیں گے کہ تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ کسی دن تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے۔ فرشتے کہیں گے کہ یہ بتلاؤ، کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر معجزات لے کر نہیں آتے رہے تھے؟ دوزخی کہیں گے کہ ہاں آتے تو رہے تھے۔ فرشتے کہیں گے کہ پھر تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا محض بے اثر ہے۔ ہم اپنے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی دنیوی زندگانی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور اس روز بھی جس میں گواہی دینے والے یعنی فرشتے جو کہ اعمال نامے لکھتے ہیں، جس دن کے ظالموں یعنی کافروں کو ان کی معذرت کچھ نفع نہ دے گی، اور ان کے لیے لعنت ہوگی، اور ان کے لیے اس عالم میں خرابی ہوگی۔ اور آپ کے قبل ہم موسیٰ کو ہدایت نامہ یعنی توریت دے چکے ہیں، اور پھر ہم نے وہ کتاب بنی اسرائیل کو پہنچائی تھی کہ وہ ہدایت اور نصیحت کی کتاب تھی اہل عقل سلیم کے لیے۔ سو آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے اس گناہ کی جس کو مجازاً گناہ کہہ دیا معافی مانگیے، اور صبح و شام اپنے رب کی تسبیح و تمجید کرتے رہیے۔ اور جو لوگ بلا کسی سند کے ان کے پاس موجود ہو خدائی آیتوں میں
جھگڑے نکالا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں نرا بڑائی ہی بڑائی ہے کہ وہ اس حد تک کبھی پہنچنے والے نہیں۔ سو آپ اللہ کی پناہ مانگتے رہیے، بے شک وہی ہے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا۔ بالیقین آسمانوں اور زمین کا ابتدا پیدا کرنا آدمیوں کے دوبارہ پیدا کرنے کی نسبت بڑا کام ہے، وہ لیکن اکثر آدمی اتنی بات نہیں سمجھتے، اور بینا نابینا اور ایک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور دوسرے بدکار باہم برابر نہیں ہوتے، تو تم لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہو۔ قیامت تو ضرور ہی آ کر رہے گی، اس کے آنے میں کسی طرح کا شک ہے ہی نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اور تمہارے پروردگار نے فرما دیا ہے کہ مجھ کو پکارو، میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ جو لوگ صرف میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں، وہ ان قریب مرتے ہی ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور اسی نے دن کو دیکھنے کے لیے روشن بنایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر بڑا ہی فضل ہے، وہ لیکن اکثر آدمی ان نعمتوں کا شکر نہیں کرتے۔ یہ اللہ ہے تمہارا رب، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ سو بعد از بات توحید کے تم لوگ شرک کر کے کہاں الٹے چلے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ پہلے لوگ بھی الٹے چلا کرتے تھے جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ ہی ہے جس نے زمین کو مخلوق کا قرارگاہ بنایا اور آسمان کو مثل چھت کے بنایا اور تمہارا نقشہ بنایا، سو عمدہ نقشہ بنایا اور تم کو عمدہ عمدہ چیزیں کھانے کو دی۔ پس یہ اللہ ہے تمہارا رب، سو بڑا عالی شان ہے۔ اللہ جو سارے جہاں کا پروردگار ہے، وہی ازل ابدی زندہ رہنے والا ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ سو تم سب خالص اعتقاد کر کے اس کو پکارا کرو۔ تمام خوبیاں اسی اللہ کے لیے ہے جو پروردگار ہے تمام جہان کا۔ آپ ان مشرکوں کو سنانے کے لیے کہہ دیجئے کہ مجھ کو اس سے ممانعت کر دی گئی ہے کہ میں ان شرکاء کی عبادت کروں جن کو خدا کے سوا تم پکارتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی نشانیاں آ چکی اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں صرف رب العالمین کے سامنے گردن جھکا لوں۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر تم کو بچہ کر کے ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے، پھر تم کو زندہ رکھتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ اور کوئی تم میں سے جو پہلے ہی مر جاتا ہے، اور تاکہ تم سب اپنے اپنے وقت مقررہ مقدر تک پہنچ جاؤ، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تاکہ تم لوگ سمجھو۔ وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کو دفتن پورا کرنا چاہتا ہے تو سو بس اس کی نسبت اتنا فرما دیتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی حالت کو نہیں دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں، حق سے کہاں پھرے چلے جا رہے ہیں؟ جن لوگوں نے اس کتاب یعنی قرآن کو جھٹلایا اور اس چیز کو بھی جو ہم نے اپنے پیغمبروں کو دے کر بھیجا تھا، سو ان کو ابھی یعنی قیامت میں جو قرب سے معلوم ہوا جاتا ہے، جبکہ طوق ان کی گردوں میں ہوں گے اور زنجیریں ان کے گھسیٹتے ہوئے کھولتے پانی میں لے جائیں گے، پھر یہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ معبود غیر اللہ کہاں گئے جن کو تم شریک خدائی ٹھہراتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ وہ تو سب ہی ہم سے غائب ہو گئے، بلکہ ہم اس کے قبل کسی کو بھی نہیں پوچھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کو غلطی میں پھنسائے رکھتا ہے۔ یہ سزا اس کے بدلے میں ہے کہ تم دنیا میں ناحق خوشیاں مناتے تھے، اور اس کے بدلے میں ہے کہ تم اتراتے تھے جہنم کے دروازوں میں گھسو اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہو۔ سو متکبرین کا وعدہ برا ٹھکانہ ہے، اور جب ان سے اس طرح انتقام لیا جائے گا تو آپ چندے صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، اس میں سے کچھ تھوڑا سا عذاب اگر ہم آپ کو دکھلا دیں یا اس کے نزول کے قبل ہی ہم آپ کو وفات دے دے، سو ہمارے ہی پاس ان کو آنا ہوگا، اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے، جن میں سے بعضے تو وہ ہے کہ ان کا قصہ ہم نے آپ سے بیان کیا ہے، اور بعضے وہ ہے جن کا ہم نے آپ سے قصہ بیان نہیں کیا، اور اتنا امر سب میں مشترک ہے کہ کسی رسول سے یہ نہ ہو سکا کہ کوئی معجزہ بدون اذن الہی کے ظاہر کر سکے۔ پھر جس وقت اللہ کا حکم نزول عذاب کے لیے آئے گا، ٹھیک ٹھیک فیصلہ ہو جائے گا، اور اس وقت اہل باطل خسارے میں رہ جائیں گے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے مویشی بنائے تاکہ ان میں بعض سے سواری لو، اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ ان کو کھاتے بھی ہو، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت فائدے ہیں، اور اس لیے بنائے کہ تاکہ تم ان پر اپنے مطلب تک پہنچو جو تمہارے دلوں میں ہے، اور ان پر بھی اور کشتی پر بھی لدے لدے پھرتے ہو، اور ان کے علاوہ تم کو اپنی اور بھی نشانیاں دکھلاتا رہتا ہے۔ سو تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نشانیوں کا انکار کرو گے؟
کیا ان لوگوں نے ملک میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو مشرک لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا کیسا انجام ہوا؟ حالانکہ وہ لوگ ان سے زیادہ تھے اور قوت میں اور نشانیوں میں بھی، جو کہ زمین پر چھوڑ گئے ہیں بڑے ہوئے تھے، سو ان کی یہ تمام تر کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ غرض جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی دلیلیں لے کر آئے تو وہ لوگ اپنے اس علم معاش پر بڑے نازاں ہوئے جو ان کو حاصل تھا، اور ان پر وہ عذاب آ پڑا جس کے ساتھ تمسخر کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے، اب ہم خدائے واحد پر ایمان لائے اور ان سب چیزوں سے ہم منکر ہوئے جن کو ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، سو ان کو ان کا یہ ایمان لانا نافع نہ ہوا۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ اپنا یہی معمول مقرر کیا ہے جو اس کے بندوں میں پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے، اور اس وقت کافر خسارے میں رہیں گے۔ سورہ حامیم سجدہ مکے میں نازل ہوئی۔ اس میں 54 آیتیں اور 6 رکوع ہے۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت ہی رحم والے ہیں۔ حامیم، یہ کلام رحمان رحیم کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں صاف صاف بیان کی گئی ہیں، یعنی ایسا قرآن ہے جو عربی زبان میں ہے، ایسے لوگوں کے لیے نافع ہے جو دانش مند ہے، بشارت دینے والا ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے ڈرانے والا ہے۔ سو اکثر لوگوں نے اس سے ردگردانی کی، پھر وہ بوجہ اعراض کے سنتے ہی نہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ جس بات کی طرف آپ ہم کو بلاتے ہیں ہمارے دل اس سے پردوں میں ہیں اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ لگ رہی ہے، اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک حجاب ہے، سو آپ اپنا کام کیے جائے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ میں بھی تمہیں جیسا بشر ہوں، مجھ پر یہ وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، سو اس معبود برحق کی طرف سین باندھ لو اور اس سے معافی مانگو، اور ایسے مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہی رہتے ہیں، اور برخلاف ان کے جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کے لیے آخرت میں ایسا اجر ہے جو کبھی موقوف ہونے والا نہیں۔ آپ فرمائیے کہ کیا تم لوگ ایسے خدا کی توحید کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو باوجود اتنی وسعت کے 2 روز میں پیدا کر دیا اور تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو؟ یہی سارے جہاں کا رب ہے، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنا دیے اور اس زمین میں فائدے کی چیزیں رکھ دی اور اس میں اس کے رہنے والوں کی غذائیں تجویز کر دی۔ 4 دن میں ہوا جو شمار میں پورے ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ پھر آسمان کے بنانے کی طرف توجہ فرمائی اور وہ اس وقت دھواں سا تھا، سو اس سے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا زبردستی سے۔ دونوں نے عرض کیا کہ ہم خوشی سے حاضر ہیں، سو 2 روز میں اس کے 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب اپنا حکم فرشتوں کو بھیج دیا، اور ہم نے اس قریب والے آسمان کو ستاروں سے زینت دی اور استراق شیاطین سے اس کی حفاظت کی۔ یہ تجویز ہے خدائے زبردست واقف الکل کی۔ پھر اگر دلائل توحید سن کر بھی یہ لوگ توحید سے اعراض کرے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تم کو ایسی آفت سے ڈراتا ہوں جیسی آج سمود پر شرک و کفر کی بدولت آفت آئی تھی، جبکہ ان کے پاس ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی پیغمبر آئے کہ بجس اللہ کے اور کسی کو مت پوجو۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارے پروردگار کو یہ منظور ہوتا کہ کسی کو پیغمبر بنا کر بھیجتے تو فرشتوں کو بھیجتا، سو ہم اس توحید سے بھی منکر ہے جس کو دیکھ کر بزمیں خود تم بھیجے گئے ہو۔ پھر وہ جو عاد کے لوگ تھے وہ دنیا میں ناحق کا تکبر کرنے لگے اور کہنے لگے وہ کون ہے جو قوت میں ہم سے زیادہ ہیں۔ آگے جواب ہے کہ کیا ان کو یہ نظر نہ آیا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے، تو ہم نے ان پر ایک ہوائے تند ایسے دنوں میں بھیجی جو منحوس تھے تاکہ ہم ان کو اس دنیائی حیات میں رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دے، اور آخرت کا عذاب اور زیادہ رسوائی کا سبب ہے اور ان کو مدد نہ پہنچے گی۔ اور وہ جو سمود تھے تو ہم نے ان کو پیغمبر کے ذریعے سے راستہ بتلایا، سو انہوں نے گمراہی کو مقابلہ ہدایت کے پسند کیا، پس ان کو عذاب سراپا ذلت کی آفت نے پکڑ لیا ان کی بد کرداریوں کی وجہ سے، اور ہم نے اس عذاب سے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور ہم سے ڈرتے تھے۔ اور ان کو وہ دن بھی یاد دلائیے جس دن اللہ کے دشمن یعنی کفار دوزخ کی طرف جمع کرنے کے لیے موقف میں لائے جائیں گے، پھر وہ روکے جائیں گے تاکہ بقایا بھی آ جائے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے قریب آ جائیں گے تو ان کے کان اور آنکھیں اور ان کی کھالیں اور ان پر ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، اور اس وقت وہ لوگ متعجب ہو کر اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف میں کیوں گواہی دی؟ وہ اعضاء جواب دیں گے کہ ہم کو اس اللہ نے گواہی دی جس نے ہر گویا چیز کو گواہی دی، اور اسی نے تم کو اول بار پیدا کیا تھا اور اسی کے پاس پھر لائے گئے ہو، اور تم دنیا میں اس بات سے تو اپنے آپ کو چھپا ہی نہ سکتے تھے کہ تمہارے کان اور آنکھیں اور کھالیں تمہارے خلاف میں گواہی دے وہ، لیکن تم اس گمان میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے بہت سے اعمال کی خبر بھی نہیں، اور تمہارے اس گمان نے جو کہ تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تم کو برباد کیا، پھر تم ابدی خسارے میں پڑ گئے۔ سو اس حالت میں اگر یہ لوگ صبر کرے تب بھی دوزخ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ عذر کرنا چاہیں گے تو بھی مقبول نہ ہوگا، اور ہم نے دنیا میں ان
ان کے لیے کچھ ساتھ رہنے والے شیاطین مقرر کر رکھے تھے، سو انہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال کی ان کی نظر میں مستحسن کر رکھے تھے، اور ان کے حق میں بھی ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا قول یعنی وعدہ عذاب پورا ہو کر رہا جو ان سے پہلے جن و انسان کفار ہو گزرے ہیں، بے شک وہ سب بھی خسارے میں رہے۔ اور یہ کافر باہم یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو سنو ہی مت، اور اگر پیغمبر سنانے لگے تو اس کے بیچ میں غل مچا دو، شاید اس تدبیر سے تم ہی غالب رہو۔ سو ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھا دیں گے اور ان کو ان کے ایسے برے برے کاموں کی سزا دیں گے، یہی سزا ہے اللہ کے دشمنوں کی، یعنی دوزخ ان کے لیے وہاں ہمیشگی کا مقام ہوگا، اس بات کے بدلے میں کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور جب مبتلا عذاب ہوں گے تو وہ کفار کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو وہ دونوں شیطان اور انسان دکھا دیجئے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، ہم ان کو اپنے پیروں کے تلے مل ڈالے تاکہ وہ خوب ذلیل ہو۔ جن لوگوں نے دل سے اقرار کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر مستقیم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے کہ تم نہ اندیشہ کرو اور نہ رنج کرو، اور تم جنت کے ملنے پر خوش رہو جس کا تم سے پیغمبروں کی معرفت وعدہ کیا جایا کرتا تھا، اور ہم تمہارے رفیق تھے، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی رہیں گے، اور تمہارے لیے جنت میں جس چیز کو تمہارا جی چاہے گا موجود ہے، اور نیز تمہارے لیے اس میں جو مانگو گے موجود ہے، یہ بطور مہمانی کے ہوگا غفور رحیم کی طرف سے۔ اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو خدا کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فرمانبرداروں سے ہوں، اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی بلکہ ہر ایک کا اثر جدا ہے۔ تو اب آپ میں اتباع نیک برتاؤ سے بدی کو ٹال دیا کیجیے، پھر ایک آپ میں اور جس شخص میں عداوت تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کوئی دلی دوست ہوتا ہے، اور یہ بات انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے مستقل مزاج ہے، اور یہ بات اسی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑا صاحب نصیب ہے۔ اور اگر ایسے وقت میں آپ کو شیطان کی طرف سے کچھ وسوسہ آنے لگے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجیے، بلا شبہ وہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اور منجملہ اس کی قدرت و توحید کی نشانیوں کے رات اور دن ہے، اور سورج ہے اور چاند ہے، پس تم لوگ نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، اور صرف اس خدا کو سجدہ کرو جس نے ان سب نشانیوں کو پیدا کیا، اگر تم کو خدا کی عبادت کرنا ہے۔ پھر اگر یہ لوگ تکبر کرے تو جو فرشتے آپ کے رب کے مقرب ہے وہ شب و روز اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور وہ اس سے ذرا نہیں اکتاتے۔ اور منجملہ اس کی قدرت و توحید کی نشانیوں کے ایک یہ ہے کہ اے مخاطب تو زمین کو دیکھتا ہے کہ دبی دبائی پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جس نے اس زمین کو زندہ کر دیا وہی مردوں کو زندہ کر دے گا، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بلا شبہ جو لوگ ہماری آیاتوں میں کج روی کرتے ہیں وہ لوگ ہم پر مخفی نہیں ہیں۔ سو بھلا جو شخص نار میں ڈالا جائے وہ اچھا ہے، یا وہ شخص جو قیامت کے روز امن و امان کے ساتھ جنت میں آئے؟ جو جی چاہے کر لو، وہ تمہارا سب کیا ہوا دیکھ رہا ہے۔ جو لوگ اس قرآن کا جب کہ وہ ان کے پاس پہنچتا ہے انکار کرتے ہیں، ان میں خود تدبر کی کمی ہے، اور یہ قرآن بڑی کتاب ہے جس میں غیر واقعی بات نہ اس کے آگے کی طرف سے آ سکتی ہے نہ اور اس کے پیچھے کی طرف سے، یہ خدائے حکیم محمود کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ آپ کو وہی باتیں تکذیب و اضاء کی کہی جاتی ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہی گئی ہیں۔ آپ کا رب بڑی مغفرت والا اور دردناک سزا دینے والا ہے۔ اور اگر ہم اس کو عجمی زبان کا قرآن بناتے تو یوں کہتے کہ اس کی آیتیں صاف صاف کیوں نہیں بیان کی گئی؟ یہ کیا بات کہ عجمی کتاب اور عربی رسول؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے تو رائے نما اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، اور وہ قرآن ان کے حق میں نابینائی ہے۔ یہ لوگ بوجہ عدم انتفاع کے ایسے ہیں کہ گویا کسی بڑی دور جگہ سے پکارے جا رہے ہیں کہ آواز سنتے ہو مگر سمجھتے نہ ہو۔ اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی، سو اس میں بھی اختلاف ہوا، اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے کہ پورا عذاب آخرت میں ملے گا تو ان کا فیصلہ دنیا ہی میں ہو چکا ہوتا۔ اور یہ لوگ اس کی طرف سے ایسے شک میں ہیں جس نے ان کو تردد میں ڈال رکھا ہے۔ جو شخص نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے نفع کے لیے، اور جو شخص برا عمل کرتا ہے اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔